مسئلہ نمبر 29، شرعی احکام میں حیلہ سازی۔ حیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی ترکیب جس سے اللہ کے فریضے سے فرار ہو یا اللہ تعالیٰ کی حرام چیز کو استعمال کرنے کا راستہ نکلے، یہ حیلہ ہے اور جو اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها، اللہ کی لعنت ہو یہود پر، ان کے لیے چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اس کو پگھلایا اور پگھلا کر بیچ دیا۔ چربی کو پگھلایا اور پگھلا کر اس کو بیچا۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود پر، اللہ تعالیٰ ہلاک کرے یہود کو۔ حرم علیہم الشحم فباعوہ واکلوا ثمنہ، ان پر چربی کو حرام کیا گیا تو انہوں نے اس کو بیچا اور اس کی کمائی کھا گئے۔ یعنی بیچا کیسا کر کے بیچا؟ پگھلا کر۔ تو یہ حیلہ ہے کہ اگر ایک چیز حرام ہے تو اس کی شکل بدل کر اس کو حلال کر لیا جائے، استعمال کر لیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس طرح سے حیلے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کون سا حیلہ؟ جس سے اللہ تعالیٰ کے فریضے سے فرار ہو یا اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کا فائدہ اٹھانا ہو، تو آدمی اس کی شکل بدل کر۔ بعض لوگوں کو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سبت کے دن شکار کرنا یا مچھلیاں پکڑنا منع کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک دن پہلے سے جالا ڈال کے رکھتے تھے اور پھر جالے میں ساری مچھلیاں آ جاتی تھی چھٹی کے دن، اور اگلے دن جالا نکال لیا۔ تو بات تو وہی ہوئی کہ جس دن نہیں کرنا تھا اس سے پہلے انہوں نے اس کے لیے راستہ نکالا۔ تو اس طرح سے بہت سارے ہیلے ہیں۔ جیسے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ باہر نہ جائے، زکوٰۃ اس پر لازم نہ ہو، تو کیا کریں؟ سال ختم ہونے سے پہلے اپنا مال اتنا جس سے زکوٰۃ ساقط ہوتی ہے بیوی کو ہبہ کر دے، گفٹ دے دے۔ اب جب بیوی کو گفٹ دے دیا تو اس کا مال ہو گیا کم، اس پر زکوٰۃ لازم ہوئی نہیں۔ پھر جیسے واپس سے معاملہ ہو، سال پورا ہو، بیوی سے واپس لاؤ۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہ زکوٰۃ آئی اس کے اوپر؟ نہیں، کرتے رہو تو زکوٰۃ کبھی بھی فرض ہوگی نہیں۔ تو اس طرح کے ہیلے بنانا اور اسلام میں اللہ کے احکام سے فرار اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی ایک لمبی فہرست ہے ہیلوں کی جو علماء نے جس پر تنقید کی اور بتایا کہ یہ سب چیزیں یہود کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو حیلہ بنا کر کچھ راستے نکالنا حلال کرنے کے لیے حرام چیزوں کو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت میں بعض لوگ ہوں گے جو شراب کو حلال کر لیں گے، یہ پئیں گے۔ لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، ہاں شراب پئیں گے لیکن نام اس کا کچھ اور رکھ لیں گے۔ شراب پئیں گے اور نام کیا کریں گے؟ نام بدل دیں گے۔ وَيُضْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ، ان کے سروں پر موسیقی بجے گی اور گانے والیاں گائیں گی۔ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ اللہ سزا دے گا تو کیا کرے گا؟ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اور ان میں سے بعضوں کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جانور بنا دے گا ان کو، واقعی جانور بنائے گا۔ یہ عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے۔ تو اس حدیث کو امام ابن ماجہ، ابن حبان، طبرانی اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس امت میں ایسے پیدا ہوں گے جو شراب پئیں گے اور شراب کا نام بدل کر اس کو کیا کر لیں گے؟ حلال کر لیں گے۔ تو بہت سارے لوگ آج دیکھیے، آج کہتے ہیں بیئر سے نشہ نہیں ہوتا، جو پیے گا اس کو ہی معلوم پڑے گا نا۔ اور بعض لوگوں کو واقعی شراب جتنی بدتر سے بدتر بھی ہو اس سے بھی نشہ نہیں ہوتا۔ تو تجھ کو نشہ نہیں ہوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہے۔ جو چیز نشے والی ہو کیا ہے؟ حرام ہے۔
چاہے تجھ کو ہو یا نہ ہو، یا یہ کہنا کہ اتنی پی سکتے ہیں جتنے سے نشہ نہ ہو، اور جہاں سے نشہ شروع ہو اتنا پینا حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے زیادہ سے نشہ ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ تو یہ سب ہیلے اور یہ سب راستے نکالنا اللہ رب العالمین کی شریعت سے فرار کے اسلام میں جائز نہیں ہیں۔